مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ ہمارا چینل ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ہمیں پسند بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ پچھلے ہم 8 مہینے سے جو اس چینل کے ذریعے آپ کو چیزیں پہنچا رہے ہیں، آپ نے ہمیشہ اس کی پذیرائی کی ہے، جس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کے اندر ہی الحمدللہ آپ سب نے اس چینل کو سبسکرائب کیا، اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی تھیں، کیونکہ رمضان میں بہت سارے ظاہر بات ہے کہ ازواج مطہرات کے، صحابہ کرام کے، یوم بدر ہے، یوم علی ہے، یہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے تمام پروگرام جو ہے وہ کوشش کی آپ تک پہنچائیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں گے۔ سلسلے قادریہ رضویہ کے مشائخ کا تذکرہ بھی ہم رمضان میں بھی جاری ہے الحمدللہ، اور شوال میں بھی الحمدللہ 3 ہمارے بزرگوں کا وصال ہوتا ہے۔ پہلی شوال کو جمال اولیاء رضی اللہ عنہ کو وصال ہے، اور پھر 4 شوال کو جو ہے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق قادری بغدادی رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اب ہمارے 18ویں سلسلے ہمارا شجرہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اس کے اندر 17واں نمبر تو سیدنا غوث اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 18واں نمبر جو ہے یعنی آپ کے صاحبزادے ہیں عبدالرزاق کا، وہ تو ہمارے سلسلہ طریقت کے 18ویں امام ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا سید الشیخ ابی بکر تاج ملہ والدین عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی پیدائش جو ہے وہ 14 رجب 528 ہجری ہے، اور آپ کا وصال جو ہے وہ 4 شوال 623 ہجری ہے۔ آپ کی پہچان سب سے بڑی تو یہ ہے کہ آپ سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور غوث اعظم کے اگرچہ بہت سارے بچے تھے الحمدللہ، 27 صاحبزادوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ غوث اعظم کے 27 صاحبزادے، ان میں سے 10 جو ہیں وہ حیات رہے اور عالم دین اور مفتی اور شیخ طریقت رہے۔ ان میں سے 5ویں نمبر پر ہمارے شیخ طریقت ہیں سیدنا عبدالرزاق قادری بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، یہ 5ویں نمبر پہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غوث اعظم جو ہے وہ طرفین سید ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والد جو ہیں وہ حسنی ہے، یعنی والد حسنی ہے اور والد حسینی، اس لیے آپ دونوں طرف سے سید ہیں غوث اعظم، یعنی طرفین ہم کہتے ہیں اس کو، دونوں طرف سے، یعنی والد طرف سے بھی سید ہے اور والدہ کی طرف سید۔ تو اب طرفین کی جو نسل چلی ہے وہ غوث اعظم سے چلی ہے، تو ہم یوں سید عبدالرزاق طرفین سید میں سے 5ویں اولاد ہیں غوث اعظم کی۔ حالت ہے یہاں پر، اب میں نے کہا نا کہ ان کا نام ہے عبدالرزاق، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کی اس نام کی نسبت سے اللہ کی بارگاہ میں تقاضا پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ احسن اللہ لہم رسند رزق حسن، یعنی اب جو مانگ رہے ہیں اس تقاضے سے کیا مانگ رہے ہیں؟ احسن اللہ لہو رزق حسن، بند ہے رزاق تاج الاسفیاء کے بعد۔ تو اب ظاہر ہے ان کا نام رزاق اللہ تعالیٰ اصل میں حفیظ رزاق اللہ تعالیٰ تھا، اس کی نسبت سے کیا مانگا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حسن عطا فرمائے۔ غوث اعظم کی ان اولاد کی سب سے ہے۔ آپ کا بہت سارے آپ کے القابات ہیں، اس میں ایک تاج الدین جو ہے اور تاج الاسفیہ، یہ بڑے آپ کے لقب جو ہے مشہور ہیں۔ ویسے آپ کی کنیت جو ہے ابو بکر ابو الفرح۔ آپ اب ظاہر بات ہے حافظ قرآن بھی تھے اور حافظ حدیث بھی تھے۔ اب غوث اعظم کی اولاد ہیں۔ اب غوث اعظم تو خیر کہ ان کے علم کا تو کوئی شمار نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے جو باقی اولاد زندہ رہی، جیسے میں نے 10 اولاد، سب کے سب پائے کے عالم دین بنے۔ اور آپ جو ہے حافظ قرآن کے ساتھ حافظ حدیث، میں نے کہا حافظ الحدیث کون ہوتا ہے؟ جس کو 1000 نہیں 10,000 زیادہ حدیثیں یاد ہو، اس کو ہم حافظ الحدیث کہتے ہیں۔
اب ظاہر بات جب حدیثیں اتنی یاد ہیں تو کوئی بھی معاملہ ہوگا یقیناً اس طرف قرآن کی حافظ بھی ہے، آیت بھی سامنے موجود ہے ان کے، حدیث بھی موجود ہے، تو آپ سوچیے کہ وہ عالم کیسا زبردست عالم دین ہوگا. تو بڑا ہمیں ہمارے شجر کے اندر بڑے بڑے ایسے علماء موجود ہیں، ان میں سے ایک سیدنا عبدالرزاق بھی. اور آپ ایسے محدث تھے کہ آپ کو کبیر محدث کہا جاتا ہے اپنے زمانے کا، اور امام حنبل کے آپ مقلد رہے، اور سادہ بھی امام احمد مقلد تھے، اور آپ اپنے زہد و تقویٰ میں اپنے ہمسور میں بہت اونچا مقام ہے. اچھا حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، محدث بھی ہو، پھر تقوی طہارت کے ساتھ ہو تو یقیناً اپنے زمانے کا بڑا ولی ہوتا ہے. زہد و تقویٰ ایک الگ چیز ہے، اور کتابوں کی الگ چیز ہے. کتابوں کے علم کے بعد اگر زہد و تقویٰ سے ہوتا ہے کہ کتابوں میں جو لکھا ہے اس نے اس پر عمل کیا ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے کسی کے لیے بھی. ہمارے اسلاف نے یہ کر کے دکھایا. وہ صرف ڈگری کے معلم نہیں ہوتے تھے، اور پہلے ایسی ڈگری ملتی بھی نہیں جیسے آج ملتی ہے ڈگری. آج بغت اگر سند نہ دکھاؤ کوئی مانتا نہیں کہ بھائی آپ عالم دین ہے. یہ نہیں، اس وقت کوئی بات ہی نہیں تھی. اس وقت ایک آپ بیٹھے کسی صحبت میں، اگر پتہ چل جائے کہ غوث اعظم کی صحبت یافتہ کوئی ہے تو اس زمانے میں لوگ اس بڑے قدر کرتے تھے. پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد. تو قدر ہے علم و تقوی کی ہوتی ہے، اور تقوی بتاتا ہے کہ علم ہے. علم کبھی نہیں بتائے گا تقوی اس کے پاس ہے، علم نہیں بتائے گا. بلکہ تقوی اگر متقی ہے، جو تقوی والا ہے، تو یقیناً وہ عالم ہوگا، کیونکہ بغیر علم کے تقوی سیکھ ہی نہیں سکتا وہ. میرے دوستو، ہمارے پاس اس زمانے میں کمی اسی بات کی رہ گئی ہے. علم تو اتنا ہو گیا ہے، اور اب تو آپ کے مطلب ہاتھوں میں علم سارا موجود ہے. آپ کمپیوٹر کھولیے، موبائل کھولیے، سارا علم موجود ہے. تقوی نہیں ہے. تقوی والے ڈھونڈیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. ان تقوی والوں سے جب بیٹھیں گے علم تو خود خدا کو مل جائے گا. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی تاریخ دکان بیٹھیں گے، آپ وہ اتنا خریدیں نہ خریدیں، خوشبو جو آپ کے کپڑوں میں بس جائے گی. یہی حال ہوتا ہے. تو اصل چیز ہوتی ہے کہ تقوی. تو الحمدللہ ہمارے مشائخ میں پھر حضرت عبدالرزاق رضی اللہ عنہ کے حال بھی یہ تھا کہ اپنے زہد و تقوی کے باعث اپنے تمام ہم اثروں میں بڑے معروف تھے. اسی وجہ سے آپ کو فقیہ عصر، رہنما اہل نظر، سراج السالکین، تاج ملت الدین جیسے القابات آپ کو ملتے رہے. پھر تقوی کیا سکھاتا ہے؟ توازن کے ساری. تقوی کیا سکھاتا ہے؟ صبر و شکر. تقوی کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق حسنہ. یہ ساری چیزیں آتی ہیں جب تقوی ہوتا ہے، اور تقوی بغیر علم کے نہیں ہوتا، کیونکہ علم پڑھا ہوا ہوتا ہے. علم کا تقاضا یہ ہے کہ تواضع بھی ہو، انکساری بھی ہو. تو یہ سب چیزیں آپ کے اندر موجود تھیں. صبر و شکر بھی تھا، اخلاق حسنہ کے بھی آئینہ تھے. اور پھر یہ تقوی سکھاتا ہے کہ عام لوگوں سے ذرا دور رہا جائے. اس لیے عام لوگوں سے بیٹھیں گے تو الٹی سیدھی گفتگو ہوتی رہے گی. خواص کون ہے؟ اہل تقوی، ان کے ساتھ بیٹھے. تو آپ عام ایسے لوگوں سے آپ کنارہ کشی کرتے تھے. ہاں طالب علم جو ہوتے تھے آپ کے سامنے، ان کو آپ پورا ٹائم دیتے تھے ہمیشہ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کہ جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ موجود تھے، اور ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا. فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک قافلہ جا رہا تھا، اور قافلہ ہم سے تھوڑا دور تھا، اور لیکن والد صاحب نے، غوث اعظم نے پہچان لیا کہ یہ جو ہے قافلہ شراب کو چھپا کے لے جا رہا ہے. آپ نے آواز دی، وہ نہیں رکا. پھر آواز دی، پھر رکا. پھر دو سے آواز دی تو وہ رک گئے. اور فرمایا کہ کیا لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا سرکہ لے کے جا رہے ہیں. کہنا اچھا سرکہ لے کے جا رہے ہو، ہمیں لا کے دکھا دو. اب وہ پہلے گھبرایا، کیونکہ وہ تو شراب لے کے جا رہا تھا. منہ سے نکل گیا کہ سرکہ ہے. اور ساتھ میں کہا اچھا سرکہ ہے تو ہمیں سرکہ دکھا دو. خیر وہ ڈرتے رہتے، وہ قافلہ والے رکے اور سامنے آئے اور کہا کہ دکھاؤ. اب حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں ہم بھی ایک دم حیران ہو گئے کہ جب وہ اس نے دکھایا تو باقی سارا کے سارے جو ڈرم تھے اس میں سرکہ بھرا ہوا تھا، شراب نہیں تھی. لیکن وہ جو لے کے جا رہا تھا قافلے والا، اس کا جو ہیڈ تھا، اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہا عبدالقادر.
کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سچ بتاؤں، حقیقت یہ ہے کہ اس میں شراب میں لے جا رہا تھا، لیکن آپ نے جس طرح سے مجھے آواز دی میں گھبرا گیا اور میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ سرکہ ہے، لیکن آپ نے جس نظر سے اس کو دیکھا اور جس طریقے سے آپ نے مجھے بلا کر اور مجھے سمجھایا ہے اور بتا دیا اپنے کلامت سے، تو میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی شراب کی تجارت نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، ہمیں بھی یہ کہانی لگتی ہے، جا رہا ہے سرکہ، جا رہا ہے شراب اور بن جائے سرکہ، لیکن یاد رکھیے جب اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو بات ان کے منہ سے نکل جائے نا وہ اللہ پوری کرتا ہے۔ تو کیوں غوث اعظم نے کہا اگر سرکہ ہے تو ہمیں لا کے دکھا دو، اس نے جھوٹ کہا تھا، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا نا اگر سرکہ ہمیں لا کے دکھا دو، لا کے دکھا دو، سرکہ ہی نکلا۔ دوستو، یہ ہمارے اسلاف کے کرامتیں بے شک اپنے کا حق ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر ہمیں بہت بڑی تعلیم ہوتی ہے۔ تعلیم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ خود دین پر چل رہے ہیں تو آپ کی آواز میں آپ کی جو گفتگو ہوگی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر آپ خود تقوی طہارت والے نہیں ہیں تو پھر آپ کا کہنا ایک وہ تو بحث ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک لیکچر روم میں آ کر ایک لیکچر دے کے چلا جائے، تو وہ تو لیکچر کی شکل ہوتی ہے گی، لیکن جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو ہمارے اسلاف کے اندر ماشاءاللہ یہ چیزیں موجود تھیں۔ تو سیدنا عبدالرزاق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے اس نے پھر توبہ کے لیے وہ شاید مرید بھی ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ایک اور عجیب و غریب واقعہ آپ کے ساتھ منسوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یعنی سیدنا عبدالرزاق جو ہے یہ 5ویں بیٹے غوث اعظم کی ہیں، اور حضرت عبدالرزاق کے 5ویں بیٹے کا نام جو ہے وہ جمال تھا، جمال اللہ کے نام سے جمال اللہ۔ غوث اعظم کی حیات میں وہ پیدا ہو گئے تھے۔ یہ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے ان کو گود میں لیا اور گود میں لینے کہا ایک انہوں نے بات کہ اے بیٹا، اللہ تیری عمر طویل کرے، اور جب تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملے تو میرا سلام کو کہنا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں عجیب سا ہو گیا کہ ابھی تو یہ گود میں ہے اور اتنی طویل عمر ہوگی، ابھی تو یہ 6ٹھی صدی چل رہی ہے اور وہاں تو آئیں گے وہ 18ویں 19ویں صدی کے اندر، تو یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد غوث اعظم وصال ہو گیا۔ یہ جو تھے ان کے بیٹے، یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے غائب ہو گئے، اور آج تک وہ غائب ہے، لیکن ان کو اکثر ہمارے مشائخ نے دیکھا ضرور ہے اور نشاندہی بھی کی ہے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ غوث اعظم کی جو دعا تھی کہ بیٹا اللہ تجھے بہت طویل عمر دے، تو یہ اللہ کی شان ہے، ایسی کیا بات ہے؟ پھر آپ پریشان مت ہوئیے کہ میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ بھائی پچھلے زمانے میں 1000 برس کی عمریں ہوئی یا نہیں ہوئی ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام کی 1300 برس عمر تھی، تو پہلے عمریں ہوا کرتی تھیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے زندگی دے۔ اب انہوں نے جو دعا دی ہے کوئی اس کے اندر حکمت ہوگی، کوئی بات ہوگی، وہ جو سلام پہنچے گا اس میں کوئی حکمت ہوگی، بل عالم ثواب۔ تو ایسی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو اب وہ شیخ جمال اللہ جو ہے ابھی الحمدللہ حیات ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بستام جو علاقہ عراق ہے ان کے جنگلوں میں اکثر وہ موجود پائے جاتے ہیں، اکثر وہیں رہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اب کس حال میں رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح کو زندہ رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے ماشاءاللہ ان کی بھی حیات ہے، اور ممکن ہے کہ اب جب اتنا عرصہ گزر کیا اور آج بھی اگر وہ زندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام گزارنے میں اب زیادہ عرصہ تو نہیں، 2-2.5 سال بعد آ جائیں گے، تو ممکن ہے ملاقات ہو اور سلام پہنچ جائے۔ اس میں کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے کتابیں تو نہیں لکھی، لیکن آپ کی یہ کتاب جو ہے جلال خواطر معروف ہے، اور اس میں سر میں کچھ ملفوظات ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ملفوظات ہیں، وہ آپ نے جمع کیے تھے کتاب کے اندر، وہ کتاب شائع ہوئی اور آپ کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تصحیح آپ کی نہیں ملتی ہے۔ پھر آپ کے صاحبزادے ماشاءاللہ سید ابو صالح نصر آپ کے مرید سے خلیفہ بھی تھے، اور پھر ہمارے سلسلے کے 29ویں شیخ طریقت بھی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابن حضا المرتجا یا عبدالرزاق الورا، تاکہ باشد رزق ما عشق شما امداد کو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے
رزق روزی برقرار فرمائے، اور ہمیں اپنے مشائخ کے طریقہ پر بالخصوص ان کے تقوی طہارت کو اپنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمان